بہت سارے لوگ آپ کو اعتراض کرتے ملیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فلاں مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، فلاں مسئلہ آیت کے خلاف ہے، اعتراض کرتے ملیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے خلاف نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسئلہ ظاہر نص کے مطابق ہے یا ظاہر نص کے مطابق نہیں۔ لیکن ایک بندہ کہتے ہیں فقہ حنفی کا مسئلہ غلط ہے، اس میں امام حنیفہ سے خطا ہو گئی ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں خطا کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسئلہ ٹھیک نہ ہو، خطا کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسئلہ ٹھیک نہ ہو۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ٹھیک ہے تو بھی قابل اعتراض نہیں ہے، اور اگر ان سے خطا ہوگی تو بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر مسئلہ ٹھیک نکل آیا تو ڈبل جنت ہے، اور اگر غلطی ہوگی تو سنگل جنت ہے۔ تو جنتی پر اعتراض تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ جنت میں کیوں گیا ہے، اعتراض اس پہ نہیں جو جنت میں جائے، اعتراض اس پہ جو جہنم میں جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا تو ڈبل جنت اجران، اور اگر خطا ہوگی تو سنگل جنت اجر ہے۔ تو امام صاحب تو کسی حال میں بھی اجر سے خالی نہیں، اس لیے امام صاحب کے مسئلے پر اعتراض کرنا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے، اس کے علاوہ اس کو علم کا نام نہیں دے سکتے۔ ایک ہوتا ہے امام صاحب کے مسئلے سے دلیل سے اختلاف کرنا، یہ الگ بات ہے، اور ایک ہے جس مسئلے کو خطا سمجھیں اس پہ تنقید اور رد کرنا، یہ بات الگ ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ میں دفع دخل مقدر کر رہا ہوں، ایک سوال کا جواب پیش کر رہا ہوں، چلے میں سوال بھی کھول دیتا ہوں تاکہ دخل مقدر ہی نہ ہو بلکہ دخل ظاہر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ سوال مخفی ہو اور آپ کو سمجھ نہ سوال ہے کون تھا۔ کوئی بندہ آپ کو یہ بات کہہ دے کہ پھر حضرت امام مالک نے امام شافعی سے امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، امام شافعی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، فلاں امام سے کیا ہے، تو یہ سارے امام جاہل تھے، اب آپ نے پھر پاس جانا ہے، پھر آپ نے آنا ہے، بھائی جاؤ جا کے سوال کا جواب بھی لیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ تو مسئلہ آپ کے اوپر کھل گیا نا، پھر آپ کو ہر سوال کے لیے ہم سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوالات کے جوابات خود دو گے انشاءاللہ۔ مسئلہ کھل لے پھر آپ دیکھیں جواب کیسے دیتے ہیں۔ اچھی طرح بات سمجھیں، میں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ سمجھے کہ امام صاحب کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں، اجتہادی مسئلہ، اور دلائل سے اس کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کر لے، یہ بات جدا ہے۔ جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ ہیں، اور ایک بندہ امام صاحب پر اعتراضات کرے، امام صاحب کو جاہل کہے، ان پہ تنقید کرے، انہیں برا بلا کہے کہ یہ مسئلہ امام صاحب کا خطا ہے لہٰذا میں ان کو برا کہتا ہوں، میں اس بندے کو جاہل اور ضدی اور انادی کہہ رہا ہوں۔ دلیل سے اختلاف کرنا اور بات ہے، اور مجتہد کی خطا کو تنقید کر کے رد کرنا اور مردود کہنا اور بات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر حال میں معذور ہیں، مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو بھی معذور اور اجرین کے ساتھ، اور اگر مسئلے میں خطا ہو جائے تو بھی معذور اجرن کے ساتھ ہے۔ اس سے آپ